نبی کی تعظیم سے عاری ہوگے، آؤ ذرا میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ کر گزروں گا، میں مان رہا ہوں۔ ارے جب وہ محبوب آئے، ان کا ادب سکھا دیا، اس بارگاہ کا ادب سکھا دیا، کہا جو بے ادبی کرے گا تعظیم سے عاری ہو جائے گا، احترام سے عاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کے قرآن نے وہ فیصلہ فرما دیا، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، اللہ کو نہ ہماری نمازوں سے غرض ہے، نہ ہماری عبادتوں سے غرض ہے، نہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی کو عطا کرتی ہے۔ ارے اللہ تو اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، محبوب کے نسبت سے عطا کرتا ہے، محبوب کے صدقے عطا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر بے ادبی ہو گئی، ارے میرے نبی کی تعظیم سے عاری ہو گئے، آؤ ذرا میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ کر گزروں گا، میں مالک ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں تخلیق کرنے والا ہوں، تمہیں زندگی دینے والا ہوں، تمہیں عظمت دینے والا ہوں، تمہیں شان دینے والا ہوں۔ آؤ ذرا، اگر بے ادبی ہوگی تو کروں گا کیا؟ میرا قرآن کہتا ہے وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تیرے اعمال کو ضائع کر دوں گا، تو نمازوں پر مان کرے گا انہیں ضائع کر دوں گا، تو عبادت پر مان کرے گا ان کو ضائع کر دوں گا، تو حج پر مان کرے گا اسے ضائع کر دوں گا، تو رمضان پر مان کرے گا اسے ضائع کر دوں گا، تو قرآن کی تلاوت پر مان کرے گا، ارے اسے ضائع کروں گا۔ ارے کیوں ضائع کروں گا؟ جب میرے نبی کی تعظیم تو نہیں کرے گا، جب میرے نبی کا ادب تو نہیں کرے گا۔ اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، پھر ارشاد فرما دیا، پھر کرم فرما دیا، پھر رحمت فرما دی، پھر اعلان فرما دیا۔ کیا اعلان فرمایا؟ وہ جو میرے نبی کا ادب کریں گے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کہا فقط اجر نہیں، اجر عظیم عطا کروں گا۔ کیا تم میرے نبی کا ادب کرو، تم میرے نبی کا احترام کرو، تم میرے مصطفیٰ کریم کی تعظیم کرو۔ ارے کیا کروں گا؟ تمہارے دلوں کو پرکھ لوں گا اس کسوٹی پر جو ادب کی کسوٹی ہے، جو تعظیم کی کسوٹی ہے۔ جب پرکھ لیا تمہارے دلوں کو، پھر عطا کیا کروں گا؟ بخشش کا بھی اعلان کر رہا ہوں، اجر عظیم کا بھی اعلان کر رہا ہوں۔ جب آداب کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی ایک صحابی، میرے مصطفیٰ کریم کے ایک صحابی آئے میرے نبی کی بارگاہ، حجت الوداع کا موقع تھا، سعد بن ابی وقاص ہے، پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، اس قدر بیمار ہوئے زندگی سے عاری ہو گئے، نا امیدی آ گئی کہ موت آ سکتی ہے، پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مصطفیٰ کریم پہنچے۔ میرے محبوب اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ مومن دنیا چھوڑتا ہے اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار بھی نہیں اور فرار بھی نہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان اس پر روتے ہیں۔ اب ایک ایمان والا دنیا چھوڑ رہا ہے، میرے نبی کا امتی ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے، اور وہ جب دنیا چھوڑ رہا ہے پھر آسمان اور زمین رو رہے ہیں۔ میرا رب ان سے پوچھتا ہے کیا زمین تو کیوں رو رہی ہے؟ میرا بندہ تھا، میں نے تخلیق کیا، میں نے زندگی عطا کی، آج میں نے ہی اسے واپس اپنی طرف بلا لیا، اس کا وقت پورا ہو گیا کہ میں نے لکھا تھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو زمین کہتی ہے مالک بندہ تو تیرا تھا، لیکن مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا کرتا، مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا کرتا تھا، تیری عبادت کیا کرتا تھا۔ آج اس کے بندے کے جانے کے بعد وہ ذکر کرنے والی زبان خاموش ہو گئی ہے، وہ سجدہ کرنے والا بدن جو ہے اب تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میرا مالک کہتا ہے آسمان سے تو کیوں رو رہا ہے؟ بندہ تو میرا تھا، دنیا چھوڑ گیا۔ تو آسمان کہتا ہے مالک بندہ تو تیرا تھا، لیکن اس کے نیک اعمال اس دروازے سے اوپر آیا کرتے تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تیرا ذکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ارے محبوب کریم پر درود پاک بھی تو پڑھتا رہا ہوگا، اس درود پاک کا صدقہ اس کے نیک اعمال اوپر آیا کرتے تھے۔ مالک آج وہ دروازہ بند ہو گیا کیونکہ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تھوڑا سا غور کیا کریں اپنے زندگی پر، یہ زندگی جو ہمیں اللہ نے مہلت کے طور پر عطا کی ہے، یہ امانت کے طور پر عطا کی ہے،
تو پھر اس امانت کا امین بن کر ہی گزارنا چاہیے نا، جو امانت ہے اس کا امین بن کر ہی گزارنا چاہیے۔ تو امین بن کے کیسے بندہ گزارتا ہے؟ مالک زندگی تو نے عطا کی ہے، اور ساتھ ہی نے یہ بھی کہہ دیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تو مالک ہے، خالق ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو دنیا میں میرا ہو کر رہتا ہے اور نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے، نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مومن سے کہ زندگی میں نے عطا کی ہے، دنیا میں میں نے بھیجا ہے، اور تجھے جب بھیجا تو تیرا ذکر وہ خود کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تجھے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، فقط خدا واسطے کی محبت ہے، بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ، میرا قرآن کہتا ہے مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی چارے کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے۔ یہ کب پیدا ہوا؟ یہ کب ملا؟ یہ پہلے تو نہیں تھا۔ ارے اندر قدورتیں تھی، نفرتیں تھی، ماں کی عزت نہیں تھی، باپ کا خیال نہیں تھا، بہن کی عزت نہیں تھی، بیٹی کا مقام نہیں تھا، ارے کسی کو کوئی احترام نہیں تھا، ظلم تھا، جبر تھا، بربریت تھی، بتوں کی پوجا تھی۔ یہ پیشانی اس مالک کے سامنے جھکا نہیں کرتی تھی، پتھروں کے آگے سر کو جھکاتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، سورج کو خدا مانتے تھے، ارے درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ ارے وہ آنے والا آیا جس کا میلاد ہم کر رہے ہیں، جس کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کریم آئے، اللہ کے محبوب آئے۔ ماں کو بھی عزت ملی، باپ کو بھی مقام ملا، بیٹی کو بھی عزت ملی۔ یہ پیشانی جو بتوں کے آگے جھکتی تھی، جو خدا مانتی تھی، پتھروں کو، جو ستاروں کو، سورج چاند ستاروں کو خدا مان کر پوجتی تھی، درختوں کو پوجتی تھی، آئے وہ محبوب کریم۔ آنے کے بعد ارے کلمہ آیا سینے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ پیشانی ایک خدا کے سامنے جھکتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اس محبوب کا میلاد ہوا، اس محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، وہ محبوب مکے میں آیا، مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود مبارک میں اس نور کا ظہور ہوا۔ اس نور کے ظہور کے بعد ارے انسانیت کو بھی معراج ملتی چلی گئی، انسانیت کو معراج ملتی چلی گئی۔ جو سسک رہے تھے، بے آسرا تھے، بے سہارا تھے، محبوب کے آنے سے اللہ نے انہیں سہارا عطا فرما دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، پھر نظر پڑتی ہے، ارے کدھر نظر پڑتی ہے؟ دیکھتا ہوں لوگوں کی طرف، سحری کو اٹھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، میری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں اس عذاب کو پھیر دیتا ہوں، پھیر دیتا ہوں۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجدوں کا خیال کیجئے۔ جب آپ کے قدم مسجد کی طرف آئیں گے، حکم خدا بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے۔ جب عبادت کرتے چلے جائیں گے، ریاضت کرتے چلے جائیں گے، عبادت کیا سکھاتی ہے؟ عبادت تو ادب سکھاتی ہے۔ عبادت کیا سکھاتی ہے؟ عبادت تعظیم سکھاتی ہے۔ ایک بندہ آیا، اسے پرواہ نہیں ہے، وضو نہیں کیا، کیا نماز قبول ہوگی؟ نماز کی قبولیت کے پہلے طہارت شرط ہے، پہلے وضو کا 2 چادروں میں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس عبادت کے لیے جا رہا ہوں جو ادب کا نام ہے، جو احترام کا نام ہے۔ جس طرح معبود کرتے چلے گے، اس طرح کرتے چلے جاؤ گے تو حد ادا ہوگا۔ ایک نماز کا ثواب بیت اللہ شریف میں 1 لاکھ کا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ میرے نبی نے فرمایا۔ لیکن جب 8 تاریخ کو احرام باندھ کر بندہ باہر نکلتا ہے اور نمازوں کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ 1 لاکھ 1 نماز کا ثواب ہے نا، لیکن حکم خدا، حکم مصطفیٰ آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو اب چھوڑنا ہے مکے کو، ان نمازوں کو جن کا ثواب 1 لاکھ ہے، ان نذروں کو جب بیت اللہ پر پڑتی ہے، جو دعا مانگتے ہو اللہ عطا کرتا ہے، سو رحمتیں اعتکاف پر نازل ہوتی ہیں۔ ارے وہاں میرے محبوب نے فرما دیا 1 لاکھ کو چھوڑو، بندہ چھوڑ دیتا ہے، ان نذروں کو چھوڑو جو رحمت عطا کرتی ہے، ارے چھوڑ دیتا ہے۔ ارے کہاں جاؤ؟ منا میں چلے جاؤ، منا میں پہنچ جاتے ہو، کیوں؟ حکم مصطفیٰ ہے، حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، عرفات میں پہنچ جاتے ہو۔ جب میرے نبی کا حکم آیا، ارے مزدلفہ میں پہنچ کر ارے دونوں نمازوں کو
اکٹھی کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ رب کے نبی کا حکم ہے یہ ارکان ادا کرو گے تو حج ہوگا. حج ہے عاجزی کا نام، حج ہے اللہ کے ادب و احترام کو سامنے رکھ کر محبوب جو حکم کرتے گے ان پر عمل کا نام. ارے جب عبادتیں ادب بنتی ہے تو پھر آئیے جس اس درگاہ سے، اس دروازے سے، اس در سے جہاں سے عبادت ملی، جہاں سے حج ملا، جہاں سے نماز ملی، جہاں سے قرآن کی تلاوت ملی، ارے جہاں سے لیلۃ القدر ملی، جہاں سے ماں کو عصمت ملی، جہاں سے باپ کو عزت ملی، جہاں سے بیٹی کو عزت ملی، جہاں سے بیوی کو عزت ملی، جہاں سے بہن کو عزت ملی. ارے جب اس نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ نہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے. عبادت تب بنتی ہے جب ادب کیا جاتا ہے. اور جب میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہو اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے جس کو میرے نبی نے کہا صدیق تو بھی جنتی ہے، ارے عمر تو بھی جنتی ہے، ارے عثمان تو بھی جنتی ہے، ارے علی تو بھی جنتی ہے، عشرہ مبشرہ کے نام لے کر میرے مصطفیٰ کریم جنت مانگ رہے ہیں. ارے وہ سامنے بیٹھے ہیں، بدری صحابہ ہے. اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے ارے اللہ کا حکم آ گیا اے بدر والو، اے بدر میں جہاد کرنے والو، اے 313 ہوتی ہے جو نماز رکوع و سجود کرتا چلا جاتا ہے لیکن خیال نہیں رکھتا. تو نے تو سمجھ لیا میں نے نماز پڑھ لی، ارے ادب نہ کیا. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. عجز پیدا نہ ہوا، نیاز پیدا نہ ہوا، خشوع پیدا نہ ہوا، ارے جب تضرع پیدا نہ ہوا، اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا. یہ چیزیں ادب پیدا کرتی ہیں، یہ چیزیں تعظیم پیدا کرتی ہیں. ان سے عاری رہ کر تو نے نماز تو پڑھ لی، سجدہ تو کر لیا، رکعتیں تو مکمل ہوگی، رکوع بھی ہو گئے، قیام بھی ہو گیا، ارے سب کچھ ہوا، لیکن وہ نہ ہوا جو محبوب نے فرمایا. وہ سنت ادا نہ ہوئی جس طرح میرے محبوب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح ادا کرو جس طرح میں مصطفیٰ کریم ادا کرتا ہوں، اس طرح ادا کرو. اگر ادا نہ ہوئی تو تیری نماز، میرے نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے سے قدم بعد میں نکلے گا، وہ نماز تیرے منہ پر پہلے مار دی جائے گی. اور پھر جو نماز تو پڑھتا ہے ارے ادب سے پڑھتا ہے، احترام سے پڑھتا ہے، خوف خدا سے پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے. وہ نماز اوپر چلی جاتی ہے، نماز دعا کرتی ہے مالک جس طرح اس نے میرا خیال کیا تو بھی اس طرح اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ادب چاہیے، ادب نہ ہوا تو نماز نہیں، ادب نہ ہوا. حج کے لیے جاتے ہیں نا سارے، اللہ سب کو لے کر جائے، جو گئے اللہ بار بار لے کر جائے، جو نہیں گئے اللہ ثواب پیدا فرمائے. اب ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اللہ کا جب ان پر کرم ہوتا ہے بظاہر کوئی وسائل نظر نہیں آتے، بظاہر وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. اور کچھ ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے تو پھر وہ جن کے وسائل نہیں ہیں اللہ انہیں بھی مدینہ طیبہ لے جاتا ہے، اللہ انہیں بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، اللہ انہیں بھی اپنے گھر میں لے جاتا ہے. شرط کیا ہے کہ ادب آ گیا، احترام آ گیا، تعظیم آ گئی. ہر عبادت کیا ہے؟ ادب اور تعظیم کا نام ہے. اور ادب اور تعظیم کس طرح؟ اب حج کے لیے جاتے ہیں، ارے ذرا بے نیازی دیکھیے اس مالک کی، عاجزی دیکھیے انسان کی. ارے تو چادروں میں بھی لپٹا ہوا انسان جاتا ہے، امیر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، اللہ توفیق دے، کسی ملک کا بادشاہ ہے تب بھی ارے جائے گا تو چادروں میں. کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس عبادت کے لیے جا رہا ہوں جو ادب کا نام ہے، جو احترام کا نام ہے. جس طرح معبود کرتے چلے گے اس طرح کرتے چلے جاؤ گے تو حد ادا ہوگا. ایک نماز کا ثواب بیت اللہ شریف میں 1,00,000 کا ہے یا نہیں ہے نا؟ میرے نبی نے فرمایا. لیکن جب 8 تاریخ کو احرام باندھ کر بندہ باہر نکلتا ہے اور نمازوں کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ 1,00,000 ایک نماز کا ثواب ہے نا.